حضرت بہت ٹو دی پوائنٹ، مطلب لوگ کچھ باتیں کر رہے ہیں لیکن ہم جب تاریخ دیکھ رہے ہیں تو جو خواجہ غریب نواز کے ساتھ جڑا ہے اسے خواجہ غریب نواز نے قطب الدین بنا دیا ہے، اور جو قطب بختیار کاکی بنا دیا ہے، جو ان سے جڑا ہے اس کو بابا فرید بنا دیا ہے، جو بابا فرید سے جڑا ہے اسے نظام الدین بنا دیا، علاء الدین بنا دیا ہے، اور کسی کو خسرو بنا دیا ہے۔ یعنی یہ ہم تاریخ میں تو یہ دیکھ رہے ہیں، کتابوں میں تو یہ پڑھ رہے ہیں، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ جعلی پیر ہیں جی، پیسوں پہ نظر ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے۔ تو کیا نظام بدل گیا ہے یا ہم نے کتابیں غلط پڑھی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا گفتگو کا موقع عنایت فرمانے کا۔ قبلہ شاہ جی نے حسن سے مملو گفتگو فرمائی ہے، جی ہاں، اور بڑی الکلام و ما قل و دل کا مصداق ہے آپ کی گفتگو، اور آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، مختصر سا جواب پہلے جعلی اور اصلی کے بارے میں یہ دوں گا کہ جتنی بھی یہ جعلی پیر ہیں، یہ اصل کی اگر اصل نہ ہو تو یہ جعلی چل ہی نہیں سکتے۔ بس یہ مختصر سا جواب ہے کہ جس کی اصل موجود نہ ہو اس کی نقل موجود نہیں ہوتی، اور نقل جو ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ کہیں فرید الدین گنج شکر مسعود کا فیضان کا دریا بہ رہا ہے، تمہیں نہیں مل رہا تو اور بات ہے، کہیں اس نے نظام الدین اولیاء کی تجلیاں زمانے کو معطر فرما رہی ہیں، اور کہیں خواجہ بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان جو ہے وہ لوگوں کے صدور کو منور کر رہا ہے، اور مصفہ اور مجلہ لوگوں کے قلوب ہو رہے ہیں۔ یہ افراد جو ہیں یہ بر نقش قدم مصطفیٰ ہوتے ہیں، بے شک، اور ان کے پاس جو ہوتا ہے نا جی، وہ علم نافع ہوتا ہے۔ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم وہ ہوتا ہے جو زبان پر ہوتا ہے، ثابت علی اللسان، اور ایک علم ہوتا ہے ثابت فی القلب، جو قلب کے اندر ثابت ہوتا ہے۔ یہ اولیاء اور فقراء وہ ہوتے ہیں کہ جن کے قلوب میں علم سرا جاتا ہے اور وہ نورانیت پیدا ہوتی ہے جس سے عالم سارا محتر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی طبائع، ان کی شرائع اتنی اعتدال پر ہوتی ہیں کہ ان سے ملنے والا غیر مذہب بھی فقط ایک نگاہ میں اپنی زندگی کو پلٹا دیتا ہے اور اس کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کا یہ ترہ امتیاز رہا ہے کہ انہوں نے اپنے پاس آنے والوں کو آنن فانن خدا سے ملا دیا۔ حضرت خواجہ نظام پاک رضی اللہ تعالی عنہ ونور اللہ مرکزہ شریف ومتعن اللہ تعالی بفیوزہ، حق تعالیٰ آپ کے نور عطر سے ہم سب کو بہرمند فرمائے، آمین۔ آپ جس ٹائم تشریف لاتے ہیں، ان کا جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو اصلاً جو فقراء ہیں ان کا جو اصلاحی نظام ہے وہ سراسر محبت پر مبنی ہوتا ہے۔ جی ہاں، جب حضرت محبوب اللہ یہاں پر جلوہ گر ہوتے ہیں، پہلی مرتبہ جب حاضر ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پنڈت ہے اور وہ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور بابا صاحب بڑی محبت سے اس سے گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں، چونکہ یہ اکمل الایمان والے ہوتے ہیں۔ جیسے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، جو اکمل ایمان والا ہوتا ہے اس کا اخلاق بھی بہت عمدہ ہوتا ہے۔ تو بابا صاحب اس کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں پنڈت سے، تو حضرت محبوب اللہ فرماتے ہیں چونکہ میرا پہلا موقع تھا حاضری کا اور میں قافیہ پڑھتے ہوئے آیا تھا ابن عجب کا، اب وہ درسی ایک نظام تھا اور وہ آپ کے ذہن عطر کے اندر وہی چھاپ تھی اداروں والی، تو جب آپ حاضر ہوئے تو وہ کہتے ہیں میرے من میں یہ خیال آیا کہ یہ پنڈت کے ساتھ، ہندو کے ساتھ اتنی محبت، بس یہ میرے من میں خیال آنا تھا کہ بابا صاحب علیہ رحمہ نے فوراً مجھے یوں کر کے دیکھا اور یوں کر کے دیکھ کر فرمانے لگے بابا نظام نہیں رہے گا۔ بابا، آپ کے من میں خیال آتا ہے یہ پنڈت ہے، تو فرمایا بابا نظام یہ نہیں رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں 2-3 ماہ کے بعد جب لوٹ گیا اور پھر واپس آیا دوسری ملاقات میں، تو یہاں جو آستانے شریف کی مسجد ہے وہاں پر میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا ایک شخص سر پر ٹوپی رکھے ہوئے نماز ادا کرنے کے بعد تسبیح لے کر درود شریف پڑھ رہا ہے، اور جب میں نے غور کی تو یہ تو وہی پنڈت تھا جو کچھ عرصہ پہلے بابا صاحب کی قدمین میں بیٹھا ہوا تھا۔ اور جب میں وہاں سے اٹھ کر بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو بابا صاحب مسکرا کر فرمانے لگے بابا نظام ہم نے کہا تھا نہیں رہے گا تو وہ نہیں رہا، غلام مصطفیٰ ہو گیا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اب ان کی یہ ہے اصل جو فیض فرید ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں کہ
علماء ظواہر کو بہر حال اہل بواطن کی ضرورت رہتی ہے، اور یہ جو علماء ظواہر ہیں یہ کتاب کو دیکھ کر بات کرتے ہیں، اور یہ جو بابے ہیں نا بابے، یہ جناب کو دیکھ کر بات کرتے ہیں، اور ان کا تعلق جناب رسالت ماب کی ذات اطہر سے ہوتا ہے۔ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ابریز شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب علماء کوئی کلمہ کہیں تو وہ فقط لفظ ہی ہوتے ہیں، اور جب فقراء کوئی کلمہ کہتے ہیں تو وہ نور بھی لیے ہوئے ہوتا ہے، اور جب وہ سنتے ہیں تو صرف خالی الفاظ ان کے گوشوں کے جدران سے نہیں ٹکراتے، بلکہ ان کے جدران قلب پر جا کر وہ نور مسلط ہوتا ہے جس سے ان کی زندگیوں میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ ایک جملہ عرض کروں گا، یہ جو بات ہے یہ صحیح ہے بالکل، اور یہ مطلب جو علماء اور جو ایک خلیج آ گئی ہے، جو برزخ آ گئی ہے یہ علماء اور صوفیاء میں، مقصد اس کی وجہ یہی ہے کہ مطلب علماء صرف کتابی علم کی طرف لگے ہوئے ہیں، ہر عالم ایسا نہیں ہے، سخت تصوف کی ضرورت ہے، لیکن علماء کو، اہل علم کو تصوف کی سخت ضرورت ہے، ہر عالم کو تصوف میں اختیار کرنا چاہیے۔ نہیں، تصوف کون سا جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ اسحاق رحمت اللہ نظر والا؟ میں ایک بات عرض کروں، بدر الدین اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بلند پایا عالم دین تھے، علم پڑھا ہوا تھا، لیکن فرماتے ہیں جب آیا اور بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آیا، حالانکہ انہیں علمی غرور تھا، آنے پر تیار نہیں تھے، آئے تو کہتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور سامنے اس کی رعایا بیٹھی ہوئی ہے جو اس کے کلمے کا ایک ایک حرف سن رہے ہیں، فرمایا وہیں دل دے بیٹھا۔ اگر ہم ڈھونڈ نہیں پا رہے اس کا مطلب ہے قصور ہے ہم ہیں۔ ایگزیکٹلی جی سر، آپ کر لیں پھر میں شاہ صاحب جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت ہمارے پاکستان، ملک پاکستان میں جتنے بھی مدارس ہیں وہاں تصوف کا کوئی لیکچر الا ماشاءاللہ، جس طرح قبلہ شاہ صاحب بندہ نواز تشریف فرمائے جلوہ گر ہیں، حضرت کی بارگاہ میں حاضری نہیں ہوئی وہاں پر، لیکن مسموع ہے آپ کی ذات اطہر کے بارے میں کہ وہاں پر باقاعدہ تربیت کی جاتی ہے۔ اس وقت سخت ضرورت ہے یہ خلیج دور کرنے کے لیے، یہ برزخ بیچ میں سے ختم کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے مدارس کے اندر اولیاء کاملین کی ذوات قدسیہ کے متعلق باقاعدہ لیکچر دیے جائیں اور ان کی سوانح عمری ان کو بیان کی جائے طلباء کے سامنے۔ وہ ضرب یضرب نصر ینصر سامع یسمع فتح یفتح کرم یکرم تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان حضرات کے یہ سارے علوم ازبر ہونے کے بعد خلوص موجود نہیں ہوتا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہاں نتیجہ یہ ہے کہ اگر پانی کا ایک پیالہ آ جاتا ہے تو وہ ایک فقیر دوسرے کو پیش کرتا ہے، دوسرا تیسرے کو پیش کرتا ہے، تیسرا چوتھے کو پیش کرتا ہے، پانی کا پیالہ وہیں پر رہ جاتا ہے اور وہ اپنے خلوص کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اس وقت اشد ضرورت ہے کہ ہم متصوفین جو کاملین ہیں اور الحمدللہ موجود ہیں، ہم ان کی تتبع اختیار کریں، ان کی پیروی اختیار کریں تاکہ ہمارے اندر نور پیدا ہو۔ ہمارے پاس وقت ہے، ہم بات کریں گے اس پر۔ تاریخ برنی میں قبلہ شاہ صاحب موجود ہے کہ جس ٹائم حضرت خلافت لے کر دلی پہنچے محبوب الہ سلطان الاولیاء رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرکزہ شریف، تو غیاث پور میں ٹوپیاں اور تسبیحاں ختم ہو گئیں، اور دلی کے ہر گھر کے اندر یہ بات جو تھی وہ زیر غور تھی کہ کون سی صورت پڑھی جائے تو اس کے کیا فوائد میسر ہوا کرتے ہیں، اور پوری دلی کے اندر ہر گھر کے اندر تلاوت قرآن ہوا کرتی تھی، اور اس کا جو محرک عظیم تھے وہ حضرت محبوب الہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی، اور آپ جو تھے آپ تربیت یافتہ تھے حضور سید الانبیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اگر آپ دونوں احباب کو اور پھر شاہ صاحب سے کنکلوڈ کرا لوں، دونوں احباب سے ایک ہی سوال، اگر آپ کو علماء کا نمائندہ جانتے ہوئے اور آپ کو صوفیاء کا نمائندہ جانتے ہوئے کیا کمی رہ رہی ہے علماء کے نمائندے سے علماء کی، صوفیاء کے نمائندے سے صوفیاء کی، کہ وہ کیا کمی رہ رہی ہے کہ ہم اب اس دور میں کہ ہمیں جس طرح بابا صاحب کے دور میں چیزیں ملتی تھی تربیت کے انداز سے، تو علماء کے لیے علماء کا اس میں کہاں تک قصور ہے؟ ایک آنے والا جو ایک نیا بچہ آتا ہے وہ فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں، فورتھ ایئر میں پڑھتا ہے، اسٹوڈنٹ ہے، بس وہ ایک تو گیپ ویسے ہی مولویوں سے زیادہ ہے اس کا، وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ جی میں تو مطلب ڈر لگتا ہے، اور پھر اوپر سے مولوی اس کو ڈانٹ دیتا ہے، نکل جانا، تیری داڑھی ہے، تو پینٹ پہنی ہوئی ہے، تو نے بال یہودیوں کی طرح رکھے ہوئے ہیں، تو نے یہ کیا ہوا ہے، تو مقصد وہ تو بچہ ویسے ہی بھاگ گیا، تو عالم نے تو اس کو ڈرا دیا، دین مسجد سے بھگانا گویا اللہ سے دور کر دینا ہوا، کیا میں کہہ سکتا ہوں ایسے؟ میں صوفیاء کے حوالے سے آپ سے مکمل طور پر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کسی حد تک درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو یہ عمل کرتے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق نہیں،
ان کی سنت نہیں، نہ اولیاء کاملین کی سنت ہے کہ کسی کو ڈانٹ ٹپٹ کر دینا، بلکہ اولیاء کی سنت تو یہ ہے جو عالم بعمل ہوتے ہیں، صوفی باصفا ہوتے ہیں، ان کی سنت یہ ہے کہ آنے والے کو نہیں دیکھتے کہ یہ گناہگار ہے، یہ نیکوکار ہے، یہ کالا ہے، سفید ہے، کس مذہب سے اس کا تعلق ہے، کس دین سے تعلق ہے. ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ اگر گناہگار ہمارے پاس آئے تو نیکوکار بن جائے، اور غیر مسلم اگر ہمارے پاس آئے تو اتنی محبت، اتنی چاشنی دیں کہ وہ اللہ سے قریب ہو جائے اور اسلام میں داخل ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا متبع بن جائے. ایک جملہ عرض کروں گا، قبلہ شاہ صاحب یہاں تشریف فرما ہے، ہم بچپن سے ان کے علم سے مستفیض ہو رہے ہیں. قبلہ دیوان صاحب یہاں موجود ہیں، یہ بھی علم انہوں نے سیکھا ہے ماشاءاللہ. اور قبلہ مفتی صاحب جتنے سادے نظر آتے ہیں ماشاءاللہ بے انتہا اچھے عالم دین اور مفتی ہیں. آپ کہنا چاہ رہے اتنے سادے ہیں نہیں، یہ بظاہر ملنگ نظر آتے ہیں، لیکن یہ ملنگ نہیں، بے انتہا اچھے عالم دین ہیں. ان سے آپ کی سادگی کو چیلنج کر دیا، ان سے تنہائی میں میری کافی باتیں ہوتی ہیں. ماشاءاللہ بہت علم ہے، اور میں بھی مدرسے سے پڑھا ہوا ہوں، دارالعلوم سے. میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ ہمیں اپنے علم پر فخر نہیں، جملے پر غور کیجئے گا، علم پر فخر نہیں، یہاں قدم فرید پر آنے پر فخر ہے. الحمدللہ. سر کیا آپ کیا سمجھتے، صوفیاء کیا کمزوری؟ کیونکہ ہمیں حضرت نے بتا دیا کہ اتنے سادے آپ ہیں نہیں جتنے لگتے ہیں. میں نے علمیت کے اعتبار سے کہا. چلیں، بڑی آپ کی یہ غریب نوازی ہے اور آپ نے بڑا کرم فرمایا. میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو صوفیاء ہیں اور ان کی جو خانقاہیں ہیں، ان کے جو سجادہ نشین حضرات ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ علم ظاہری کے طرف توجہ دیں اور وہ اپنے صدور کو علم ظاہری سے منور کریں. حضور شاہ نظام الدین اولیاء محبوب اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع البحرین ہوئے ہیں. 550 مفتیان شرع کو آپ نے خلافت عطا فرمائی. ہند کے اندر جو سلسلہ چشت کا تسلط ہوا ہے وہ محبوب اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہوا ہے. آپ نے سوائے حضرت امیر خسرو کے سوا جتنی بھی خلافتیں عطا فرمائیں وہ زبردست عالم لوگ تھے، متبحر عالم تھے اور اجل عالم تھے جن کو آپ نے خلیفہ بنایا، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب انہوں نے ہندوستان میں پھیل کر حضرت کا پیغام دیا تو اللہ سبحانہ نے پورے ہندوستان کو سلسلہ چشتیہ کے فیوز و برکات سے مالا مال کیا. آج کے دور کا یہ علمیہ ضرورت ہے کہ جو سجادگان ہیں وہ علم سے جڑیں، جو سجادگان ہیں، اور یہ علم حضور کی میراث ہے، اور اگر یہ سیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ خانقاہیں بھی منور ہو جائیں گی اور ان کا درس دور تک جا